سورہ بقرہ چونکہ اس کے نام سے ہی بقرہ، یہ یہود سے متعلق یہ پورا کلام ہے اس سورت کے اندر، یعنی کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے یہود کے اوپر اتمام حجت کیا ہے۔ اس سورہ کے اندر یہود کے اوپر اتمام حجت ہوا ہے۔ یہود کو اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کا جو نظام رہا ہے اس نظام کے اندر یہود کو ایک خاصی حیثیت دی گئی تھی۔ پورے عالم کے اوپر اللہ کے فرمان کو اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو عام اور شائع کرنے کی یہ ان کو فضیلت دی گئی تھی، اور ان سے کہا گیا تھا کہ تم دنیا میں جانے کے بعد میں اللہ کے احکامات کا پرچم لہراؤ اور اللہ کے احکام کی ترجمانی کرو۔ اسی کے متعلق ان کے اندر انبیاء علیہم السلام بھی آئے۔ بنی اسرائیل کے اندر بنی اسرائیل کو گویا کہ ایک قوم کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے چن لیا تھا۔ بنی اسرائیل کو پوری قوم کی حیثیت سے چنا تھا، یعنی کہ اب ساری دنیا کے اندر جو پیغام جائے گا وہ تمہارے راستے سے جائے گا، حق کا جو پیغام جائے گا وہ تمہارے راستے سے جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہوا تھا کہ وہ جس جگہ پر وہ رہتے تھے، فلسطین جس کا پرانا نام یروشلم تھا، جہاں پر بیت المقدس کو بنایا گیا جو آج کل ہمارے سب کے سامنے ہے، تو وہ جگہ کو خاص کیا گیا تھا کہ اب جتنے بھی نبی آئیں گے وہ اسی جگہ پر آئیں گے، اور جتنے بھی نبی آئیں گے وہ تمہاری قوم کے اندر آئیں گے۔ اور اگر حجت کا اتمام ہوگا، اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ اگر بات کو واضح کرنے کے بعد میں لوگ بات کو ٹھکرا دیں گے تو ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ وہ کام بھی یہیں پر ہوگا، وہ کام بھی یہیں پر ہوگا، گویا کہ یہ بات طے کر دی گئی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے باب میں اللہ کا یہ ضابطہ رہتا ہے کہ نبی کی موجودگی میں اللہ رب العزت کی طرف سے حجت کا اتمام ہو کر کے ان کو دنیا ہی میں سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ جو دیکھا گیا ہے کہ قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا، قوم لوط کو پلٹ دیا گیا، اور اصحاب السبت کو بندر بنا دیا گیا، اور قوم سبا کی بستیوں کو بدل دیا گیا ہے، یہ سارا کا سارا اسی نتیجے میں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قوم کو کہ جو صرف کیا گیا ہے، جو معاملہ ہوا ہے، وہ سارے کے سارے معاملات جو ہوئے ہیں اس کو اسی پس منظر کے اندر ہوئے ہیں۔ تو یہ کام ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ابراہیم کو خاص کر لیا گیا ہے۔ اب ذریت ابراہیم کے اندر جو ابراہیم کی جو ذریت ہے اس کی دو نسل چلی ہے، ایک اسماعیل علیہ السلام سے، ایک اسحاق علیہ السلام سے۔ اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے اس نسل کو حضرت ابراہیم نے فلسطین کے اندر آباد کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے مکہ المکرمہ میں آ جا کر کے آباد کیا۔ یہ اللہ کا طریقہ رہا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے قیادت جو دی ہے وہ بنی اسرائیل کو دی ہے، یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو دی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ان کو ان کے اوپر انعام کیے ہیں اور جس کی بنیاد پر ان کو حیثیت دی گئی تھی اس کا اظہار یہاں سے کر رہے ہیں۔ فرما رہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری ان نعمت کو جو کہ میں نے تمہارے اوپر کی۔ انعام جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے اس انعام کو یاد کرو کہ میں نے جو تمہارے اوپر انعام کیا ہے کہ اس انعام کو یاد کرو۔ یہ انعام کیا ہوا تھا؟ یہ انعام جو اللہ رب العزت نے کیا ہے بنی اسرائیل کے اوپر، یہ انعام تو یہ کیا گیا تھا کہ ان کو خاص کیا گیا تھا، دعوت کے کام کے لیے ان کو خاص کیا گیا تھا، اور اس کے اندر جو ان کو دوسری قوموں سے ان کو نجات دلائی گئی ہے۔ مثلا مصر کے اندر یہ لوگ فرعون کے تحت تھے،
فرعون سے ان کو بچایا گیا۔ تو یہ جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے، ایک تو وہ یاد کرو۔ دوسری بات یہ ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور اپنا وعدہ پورا کرو، اور اپنا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے اوپر اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ کون سا وعدہ پورا کرو؟ وہ وعدہ پورا کرو کہ میں نے جو تم کو یہ حیثیت دی تھی، تمہارے اندر نبی بھیج کر کے میں نے یہ حیثیت دی تھی تمہیں کہ اب تمہیں پوری امت کے اوپر حجت کو تمام کرنا ہے، وہ وعدہ یاد کرو جو تم نے کیا تھا، وہ وعدہ یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تو تم نے اگر وہ وعدہ پورا کیا تو میں وہ وعدہ پورا کر دوں گا جو وعدہ میں نے تم سے کیا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو پورے عالم کے اوپر فوقیت دوں گا۔ یہ قرآن کریم کے اندر مضمون ذکر کیا گیا ہے کہ میں تمہیں پورے عالم کے اوپر فوقیت دوں گا۔ یہ جو پورے عالم ہے اس عالم کے اوپر تم کو پورے طور سے فوقیت دی جائے گی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، وہ فرما رہے کہ یہ کس پس منظر میں ہوگا؟ یہ تمہارا اس کے لیے قدم بڑھانا اور اس کے لیے چلنا یہ ہوگا کیسے؟ فرما رہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، یہ ایسے ہوگا کہ تم مجھ سے ہی تمہارے اندر رہب ہونا چاہیے۔ رہب کیا ہے؟ رہب کہتے ہیں دل کی کپ کپی کو، دل کی کپ کپی کو رہب کہتے ہیں۔ یعنی یہاں سے مراد کیا ہے؟ خوف۔ یعنی اگر تمہارے اندر میرا خوف ہوگا تو اسی شرط پر یہ کام ہو سکتا ہے۔ گویا کہ امت کے اوپر حجت کا تمام کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، اس کی بنیادی اصل یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر خوف اللہ کا نہیں ہے، مخلوق کا خوف ہے، تو آدمی پھر قدم نہیں بڑھا سکتا۔ جتنے بھی اقدامی عمل ہوتے ہیں، جتنے بھی اقدامی عمل ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے خوف اس کی بنیاد بنتی ہے، وجہ بنتی ہے۔ اللہ کی خوف اس کی بنیاد بنتی ہے، ورنہ کیونکہ اس کے نتیجے میں تو انسانوں کو جانیں بھی دینی پڑتی ہیں۔ اگر حق کا پرچم لہرانا ہے تو اس کے نتیجے میں جان بھی دینی پڑتی ہے، اور ایسا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اوپر بنی اسرائیل نے لبیک کہا اور کہہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، فوراً یہ ہوا ہے کہ فرعون نے ان کے پیچھے اپنی پوری فوج لگائی ہے ان کو مارنے کے لیے۔ جان کا مسئلہ پہلا بنتا ہے، پھر وہ سامنے ہوا ہے۔ لیکن اگر اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ذرائع پیدا کر دیتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے اور جو لوگ ہیں نکل جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر کے چلے ہیں تو وہ دریا کے اندر نکلتے چلے گئے ہیں اور یہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کی اساس کیا ہے؟ اس کی اساس کیا ہے؟ دعوت اللہ کی اساس کیا ہے؟ کہ اس کی اساس وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، کہ اگر میرا خوف ہوگا تو یہ کام ہوگا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس کے لیے تمہارا اپنا کیا رویہ ہونا چاہیے، تمہارے اپنے دل کا کیا میلان ہونا چاہیے؟ تمہارا دل کا میلان یہ ہونا چاہیے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو کہ میں نے نازل کیا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تصدیق بنا کر کے اس کی جو تمہارے ساتھ میں ہے۔ یعنی اب ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی تھی، یعنی کہ تورات جو تمہارے اوپر آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی ہے، اس کے بعد میں اور بہت ساری کتابیں آئی ہیں، بنی اسرائیل میں یہ ساری شامل ہیں۔ تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، انجیل بھی بنی اسرائیل پر آئی ہے کیونکہ انہی کی اولاد میں سے ہم، اس سے پہلے اور بہت ساری کتابیں آئی ہیں۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ اب تمہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ اب جو تمہارے پاس میں جو کتاب ہے، وہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، جو کتاب کے اب تمہارے سامنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کتاب کی تصدیق کر رہی ہے۔ اب تمہیں اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے، اور ایمان لانے کے بعد میں پورے عالم کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ یہ جو نبی جو بات کہہ رہے ہیں سچ ہے، کیونکہ اس وقت میں جو قیادت حاصل تھی وہ بنی اسرائیل ہی کی تھی۔ لوگ مذہبی کاموں میں انہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، لوگوں کی جو مذہبی توجہ تھی وہ انہی کی طرف تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اہل کتاب تھے، ان کے اندر نبی آئے ہیں،
ان کی تاریخ سارے لوگوں کے سامنے تھی اور اب بھی ہے۔ اب ایسا ہی سمجھو جیسے کہ کوئی سمجھدار پڑھا لکھا آدمی سے یہ کہا جائے کہ بھی یہ جو آدمی بات کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے۔ اگر اس کی تصدیق اور تائید ہو جاتی ہے تو اس کی بات کو وزن مل جاتا ہے، اور اگر اس کی تصدیق اور تائید نہیں ہوتی ہے تو اس کی بات کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو یہ ایسے ہی تھا، مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بھی، اور کہا ہے کہ تم پہلے کافر مت بنو۔ پہلے کافر کا مطلب بعد والے بنو، یہ نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ بھی تمہارے اندر جو صلاحیت اور استعدادیں تم کو دی تھی، تمہیں یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں تو آگے بڑھ کر کے اس نبی کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ تمہاری کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے، تم ان کا خیر مقدم کرو اور ان کی تصدیق کرو، جس کے نتیجے میں لوگ بھی تمہاری اس تائید کو سمجھ کر کے اس طرح متوجہ ہوں۔ اور تم ایسا مت کرنا کہ تم یہ کام چھوڑ کر کے سب سے پہلے تم ہی انکار کرنے والے بن جاؤ۔ سب سے پہلے انکار کرنے کا مطلب یہ ایک یعنی کہ جملہ رد ہے، طبیعت کے اوپر ایک رد ہے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تمہیں انکار نہیں کرنا ہے، بس یہ تھا مطلب۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یعنی تم ہی لوگ تو وہ تھے کہ جن کے پیچھے نیت باندھی جا رہی تھی، اور تم ہی لوگ آ کر کے انکار کر دو کہ ہوگا کیا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مت خریدو۔ یہ ہوتا یہ تھا کہ تم ایسا مت کرنا، جو میری وہ آیتیں ہیں جو کہ تورات کے اندر اس نبی کی تصدیق کر رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کتاب کی قرآن کریم کی تصدیق کر رہی ہیں، جو کتابیں تمہاری اس تورات کے اندر تھی اس کو تم تھوڑی قیمت پر مت خریدنا کا مطلب یہ ہے کہ تم پیسے لے کر کے یا اپنے حسب اور نسب کو بٹھانے کے لیے، یا اپنی قیادت کو باقی رکھنے کے لیے، یا اپنی ہی قیادت کو باقی رکھنے کے لیے تم لوگ اس کا انکار کر دو کہ نہیں، یہ جو نبی کہہ رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو کتاب لے کر کے آئے صحیح ہے۔ تو تم ایسا مت کرنا، اور اس کے پیچھے تمہارا جو محرک ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تمہاری اپنی ذات ہوگی، اپنی قیادت ہوگی، تو اس کا یہ محرک ہوگا۔ تو یہ کہہ رہے کہ بہت تھوڑا سامان ہے تمہارا اپنی چاہ کو اور اپنی حیثیت کو سامنے رکھنا، یہ بہت تھوڑی سی چیز ہے۔ تو اسی کا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، فرما رہے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تم کو تو مجھ سے ڈرنا چاہیے، یعنی تمہارے سامنے اپنی حیثیت کا خیال نہیں ہونا چاہیے، تمہارے سامنے اپنی حیثیت کے نہ ہونے کا خیال ہونا چاہیے، اور جو چیز جو پیدا کرے گی، حیثیت کا نہ ہونا جو پیدا کرے گی، وہ تقویٰ پیدا کرے گا، اللہ کا ڈر۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے، تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ انسان کی حیثیت کا خیال جب نکل جاتا ہے، جب اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر اپنی حیثیت کا خیال جب ختم ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، تو تقویٰ کیا ہے؟ انسان کی حیثیت ختم کر دیتا ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، شیطان کے باپ میں بھی یہی ہوا تھا کہ شیطان نے اللہ سے نہیں ڈرا، تو اس نے آ کر کے کہہ دیا کہ میں کیسے اس کے سامنے سجدہ کروں، حکم نہیں مانا۔ تو یہاں پر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہاں پر قرآن کریم نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حق کو کیسے جھٹلایا جاتا ہے۔ حق کے جھٹلانے کا ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بالکل سرے سے ہی انکار کر دیا جائے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جس کا قرآن نے ذکر کیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق اور باطل کو ملا دیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، حق اور باطل کو ملا دیا جاتا ہے، یعنی یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ بات صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، دونوں چیزوں کو ملا دیا گیا۔ اب آدمی جو ہوتا ہے وہ جو جاننے والا ہوتا ہے وہ تو سمجھ لیتا ہے کہ صحیح یہ ہے غلط یہ ہے، لیکن جو آدمی انجان ہے اس کے علم نہیں ہوتا ہے، تو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، تو اس کو کہہ رہا ہے قرآن کریم یہ بھی مت کرو، کیسے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ
کہ مت پہناؤ تم حق کو باطل. پہنانے کا مطلب یہ ایک لطیف اشارہ ہے، اور اگر کہہ لیا جائے تو یہ بلیغ اشارہ ہے، اپنے مضمون کو بخوبی واضح کر رہا ہے. یعنی کہ پہنانا کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص کو کوئی کپڑا پہنا دیا جائے تو کپڑا پہنانے کی وجہ سے اس کی جو ہے یعنی کہ اس کا تعارف، اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. کسی کو کپڑا پہنا دو، پہچاننے کے بعد میں اس کا پتہ نہیں لگتا ہے کہ وہ ہے کون، کہ وہ ہے کون وہ. تو اسی کو فرمانے ولا تلبسوا الحق، کہ مت پہناؤ تم حق کو باطل. حق کو مت پہناؤ باطل، یعنی باطل کا کپڑا مت پہناؤ کہ جس سے حق بالکل چھپ کر کے رہ جائے. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق. اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حق کو چھپایا جائے. حق کو باطل کا کپڑا تو نہیں پہنایا ہے لیکن حق کو چھپا لیا ہے اور کسی بھی طریقے سے. وتکتموا الحق وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کے بعد بھی تم ایسے کرنے لگو. وتکتموا الحق وانتم تعلمون. تو اس طرف اشارہ ہے کسی بھی بات کے حق ہونے کی وضاحت اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ باطل کو پہچان نہ لیا جائے. توحید کو جب تک واضح نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ شرک کو واضح نہ کر دیا جائے. شرک کی وضاحت جو ہوگی وہ توحید کی وضاحت کو چاہے گی. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جتنا تم کیونکہ تم جانتے ہو باطل کیا ہے، اس لیے تم باطل ملا رہے ہو تاکہ حق خود بخود چھپ جائے. وتکتموا الحق وانتم تعلمون. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اور پھر آگے فرما رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کرو. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کیونکہ یہ احکامات ہیں. انسان کی دعوت کا مقصد وہ اپنے آپ کو عبادت پر کھڑا کرنا ہے اور پورے عالم کو عبادت کے اوپر لانا ہے. دعوت کا مقصد صرف یہ ہے. دعوت کا مقصد وہ اللہ تعالیٰ کا محض تعارف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا صرف تعارف نہیں ہے کہ اللہ کا تعارف کرا دیا جائے، توحید کا تعارف کرا دیا جائے، یہ مقصد نہیں ہے. یہ مقصد تو ابتدا ہے. انتہا کیا ہے؟ اس خیال کو پیدا کرنے کے بعد میں اس رب کا بندہ بنا دینا. اور بندگی کا اظہار جو پہلے ہوتا ہے وہ انہی کاموں سے ہوتا ہے. نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کرو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کرنے کا مطلب یہ پہلے نماز کا قیام کو ذکر کیا، اس کے بعد میں زکوٰۃ کو ذکر کیا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، پھر اس کے بعد میں کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کرو. یہ کیا ہے؟ یہ میجورٹی کی طرف یعنی کہ اجتماعیت کے بنانے کی طرف اشارہ ہے. مطلب عبادت کے اندر لگے رہو. اللہ کے عبادت کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ یہی ہے، اقامت صلاۃ، عبدیت کا اظہار اس سے ہوتا ہے. اور وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ گویا کہ انسانوں سے تعلق کی اساس ہے. انسانوں سے تعلق جب مضبوط ہوتے ہیں، جب انسان دوسرے کے اوپر خرچ کرنے لگے. یہ انسانیت کی آپس کی جو بنیاد ہے تعلق کی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ انفاق ہے، خرچ ہے. اور اللہ تعالیٰ اور بندوں کے آپس کے تعلق کی جو اصل ہے، اساس اور بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ عبدیت ہے. عبدیت کا اظہار بخوبی نماز سے ہوتا ہے اور تعلق کا اظہار بخوبی کس سے ہوتا ہے؟ زکوٰۃ جو ایک چیز حکم ہے، یعنی خرچ کرو ان کے اوپر، وآتوا الزکاۃ. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وارکعوا مع الراکعین، اور تم لوگوں کے ساتھ میں جڑ کر کے رہو. یہاں پر کیا ہے؟ اجتماعیت کو قائم کرنا. وارکعوا مع الراکعین. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. ایک بات تو تمہیں یہ کرنی ہے، کیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے کر کے کھڑا ہونا ہے ساری عالم کے اندر. یہ پہلے سے بات. یہ آگے جو مضمون ہے یہ اس پیچھے والے مضمون کو کھول رہا ہے کہ یہاں پر جو نعمت کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے تمہیں پورے عالم کے اندر ہم نے تمہیں پوری عالم کی تشکیل کے لیے جو ہم نے خاص کیا گیا تھا، ان کے اندر توحید کا پرچم لہرانے کے لیے
وہ یہاں سے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ کیسے؟ کہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے کہ تم لوگوں کے اندر دعوت دو، ان کے اندر پیغام کو پہنچاؤ، اور اس کے نتیجے میں وہ ایسے ہوگا کہ تم مجھ سے ڈرو، اور ایسا مت کرنا کہ حق کو چھپانے لگنا باطل سے، اور تم یہ کام مت کرنا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم ایسا بھی مت کرنا کہ تم حق کو تو نہیں چھپا رہے ہو۔ ایک ہے حق کو چھپانا، اور ایک ہے حق کے اوپر عامل نہ ہونا۔ ان سے دونوں چیزوں سے فرق پڑتا ہے۔ ایک آدمی کسی چیز کو بول رہا ہے لیکن وہ اس کے اندر خود نہیں ہے، تو تب بھی اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ دوسری طرف فرمایا ہے کہ تم ایسا بھی مت کرنا کہ تم لوگوں کو تو اچھائی کا حکم دیتے رہو، اتأمرون الناس بالبر، کہ تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بر کہتے ہیں ایفاء عہد، یعنی وعدے کا پورا کرنا۔ جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا گیا ہے عبادت کا یا دعوت کا، کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یعنی تم لوگوں کو تو حکم کر رہے ہو کہ ان کی نبی کی بات مانو اور ان کے ساتھ میں لگے رہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاؤ، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاؤ، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ جرم اس وقت میں بڑھ جاتا ہے کہ جب تم کو علم ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کر رہے ہو، یعنی تم کو پتہ ہے۔ تلاوت کا لفظ جب آتا ہے اس کے مطلب آتا ہے کہ قرآن کی مفہوم کو سمجھنا، اس کے اصول اور ضابطے کو سمجھ کر کے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں تلاوت۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ یعنی تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جب تم جانتے ہو، جاننے کے بعد میں تم اس کو ٹھکرا رہے ہو؟ تم اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اب ہمیں ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہمارے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہمارے ہیں کہ یہ کیفیت انسان کے اندر ہو جاتی ہے پیدا، کہ انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں پر بھی حکم دیا تھا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اور یہاں پر بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان تو دوسرے کو تو اچھائی کا حکم دیتا ہے لیکن خود اس کے اوپر عامل نہیں ہوتا ہے، کہ یہ کیسے بات پیدا ہوگی؟ تو فرما رہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو، نماز پڑھو اور اللہ سے مدد چاہو کہ مجھ کو بھی اس کام کے اوپر، جس کام کو لے کر کے میں کھڑا ہو رہا ہوں، اس کے اوپر بھی مجھے جمع دے، یعنی مجھ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر یعنی کہ تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو۔ صبر کیا ہے؟ صبر کہتے ہیں جمنے کو، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو تم کام کر رہے ہو اور اس کام کے نتیجے میں جو تم سے نہیں ہو پا رہا ہے، مثلا کہ تم لوگوں کو حکم دے رہے ہو اچھائی کا لیکن خود عمل نہیں کر رہے ہو، تو تم یہ کرو کہ تم جب اس کام کو لے کر کے کھڑے ہو رہے ہو تو اس کے اوپر جب مصیبت اور پریشانی آئے، ایک تو یہ کام شروع کر دو، صبر کرنا شروع کر دو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، اور دوسرا کام یہ کرو کہ نماز کی خوب مشق کرو اور نماز کو خوب پڑھو، اور اس سے پھر اللہ کی مدد چاہو۔ کس کے لیے مدد؟ اس کے لیے چاہو کہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کام کسی طریقے سے نتیجے کو پہنچ جائے، کہ لوگوں کے اندر یہ دعوت اتر جائے، کہ لوگ بھی توحید کو پہچان لیں، کہ یہ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے۔ حالانکہ تم کیا ہے، لوگوں کو حکم کر رہے ہو اور خود عمل نہیں کر رہے، جبکہ تمہاری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ تم اس کے نتیجے میں جو مصیبت اور پریشانی آئے تم اس کے اوپر صبر کرو اور پھر اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کر کے مدد چاہو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آگے فرما رہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، حالانکہ نماز بہت بھاری چیز ہے، یہ بات پکی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کہ نماز بہت بھاری چیز ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس کی طرف انسان کی طبیعت اٹھتی نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بہت بھاری چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں پر، جو خشوع کرنے والے ہیں ان کے اوپر کوئی بھی
کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہے۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع کہتے ہیں طاعت کی طرف رکنا۔ طاعت یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر جمے رہنا، اس کے معنی آتے ہیں خشوع۔ خشوع کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی احکام کے اوپر جمنا، اور خضوع یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ اور خضوع کہتے ہیں اس کے اندر انہماک کو، یعنی اس کے اندر توجہ کو لگانا۔ خشوع کو اگر کہہ لیا جائے تو خشوع اعضاء کا فعل ہے اور خضوع قلب کا فعل ہے، یعنی چاہے طبیعت چاہے یا نہ چاہے پھر بھی لگا کر کے رہو، طبیعت چاہے یا نہ چاہے لیکن پھر بھی اپنے بدن کو لگا کر کے رہو، دل چاہے نہ چاہے پھر بھی دل اس کو لگا کر کے رکھو، یہ بہت بھاری چیز ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ کو جمع کر کے رکھتے ہیں ان کے اوپر پھر بھاری نہیں رہتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی جو ہے طبیعت کا مزاج بن جاتا ہے، ان کی یہ چیز طبیعت کے اندر اتر جاتی ہے، اس کے اندر ان کے اندر یہ چیز طبیعت کے اندر ہو جاتی ہے۔ وَإِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اللہ، اور وہ کون ہے؟ یعنی یہ بات کیسے پیدا ہوگی عبادت کے اندر جمائے رکھنے کی، اپنے اندر یہ بات کیسے پیدا ہوگی؟ تو فرما رہے ہیں کہ یہ بات ایسے پیدا ہوگی کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ لوگ جو کہ گمان کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وانہم الیہ راجعون، اور جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی طرف لوٹیں گے۔ یعنی جس کو قیامت کا تصور ہوگا، آخرت کو جو لوگ جانتے پہچانتے ہوں گے اور آخرت کا یقین جن کے اندر ہوگا، تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کہ وہ ضرور عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نجات کا راستہ صرف عبادت ہے۔ لیکن جن کا یہ یقین ہوگا کہ ہمیں ایک دن مر کر کے اس کے سامنے جانا ہے، جن کا یہ یقین ہوگا کہ ہمیں ایک دن مر کر کے اس کے سامنے جانا ہے، وہ لوگ اس بات کو سوچیں گے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور جو اس بات کو سمجھیں گے الیہ راجعون کہ ہمیں ایک دن اس کی طرف لوٹنا ہے۔